الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائی محمد عبد السلام انہوں نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہو، مثلا ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو یا اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہو، ان میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور بھولے سے وہ 5ویں رکعت بھی پڑھ لے تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ یعنی کیا صورت بن سکتی ہے نماز کو صحیح کرنے کی، اور کون سی صورت ایسی جس میں نماز صحیح نہیں ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا مسئلہ معلوم کیا ہے۔ یہ میرے بہت اچھے مقتدی بھی ہے اور مجھ سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پوچھتے رہتے ہیں۔ یہی ہونی چاہیے، اگر بندے کو کچھ معلوم نہیں ہے تو جو جاننے والا ہے اس سے معلوم کر لے، پوچھ لے، اور یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس کو معلوم نہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے، جس کو معلوم ہے وہ اس سے پوچھ لینا بہتر سمجھتا ہے، پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ معلوم کیا ہے اس کی میں پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے 4 رکعت والی جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں اگر جو قاعدہ اخیرہ ہے 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تشہد کی مقدار اگر کوئی شخص بیٹھ گیا یا اس نے تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد اگر وہ بھول سے کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہونے کے بعد اگر اس کو یاد آ جائے کہ یہ 5ویں رکعت کے لیے میں کھڑا ہو چکا ہوں تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کو کھڑے ہو کر یاد نہ آئے، یعنی 4تھی رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد بھول سے کھڑا ہو گیا، اب کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد نہیں آیا، اس نے قرات کر لی، اس کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں اگر اس کو یاد آ جائے تو فوراً وہیں کا وہیں لوٹ کر قاعدے میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سجدہ سہو کر لے، اب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر رکوع میں بھی یاد نہ آئے اور اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب اگر سجدہ کر لیا تو اس صورت میں 5 رکعت سمجھو اس نے پڑھ لی۔ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 رکعت اور اس کے ساتھ میں ملا لے، ان کو پوری 6 کر لے، 6 کرنے کے بعد بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے۔ اس صورت میں 4 رکعت نماز اس کی فرض مانی جائے گی، اور جو 2 رکعت اس نے زائد پڑھی ہے وہ نفل شمار ہوگی، اس کی فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص 5 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو یاد آتا ہے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے تو بہتر ہے، اگر اس نے 5ویں رکعت پر بھی بیٹھ کر سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں بھی فرض نماز ہو جائے گی، 4 رکعت نماز فرض مانی جائے گی۔ وہ جو 1 رکعت ہے وہ لغو، وہ بیکار سمجھی جائے گی، نماز اب بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آدمی 4تھی رکعت میں بیٹھ گیا تھا، بیٹھنے کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اب اگر بھول سے کھڑا ہو جاتا ہے اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے، تو اب اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 رکعت اور ملا لے، 6 کو پوری کر لے، 4 فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی۔ یہ تو اس صورت میں ہے اگر آدمی 4تھی رکعت میں بیٹھ گیا تھا، تشہد کی مقدار، یہ اس صورت میں ہے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ 4تھی رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن اس کو بیٹھنا یاد نہیں رہا، وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، 4تھی میں بیٹھا نہیں، یا اگر بیٹھا تو تھوڑی سی دیر بیٹھا، تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا، فوراً کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں اب اگر اس کو کھڑے ہونے کے بعد یاد آ جائے کہ مجھے 4تھی رکعت میں بیٹھنا تھا، میں 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، فوراً وہیں کا وہیں بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد سجدہ سہو کرے اور نماز مکمل کر لے، اب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 4تھی میں نہیں بیٹھا تھا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور سجدہ کرنے سے پہلے اس کو اگر یاد نہیں آیا اور اگر اس نے سجدہ کر لیا، اب چونکہ 5ویں رکعت اس کی پوری ہو گئی، اب اس صورت میں اگر وہ 5 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا، اب بھی نماز نہیں ہوگی، 1 اور ساتھ میں ملا لے گا، ان کو 6 مکمل کر کے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے گا، اب بھی نماز نہیں ہوگی، اب اس کی فرض نماز باطل ہو گئی۔
اگر اس نے چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا تھا یا تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا، پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بھی نہیں بیٹھا اور اس پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب کوئی صورت نہیں ہے نماز کے ہونے کی، اب تو نماز لوٹانی پڑے گی، نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ یہ مکمل تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔